قرآنی دم بے اثر کیوں؟ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو اذکار، آیات، دعائیں پڑھی جاتی ہے اور جن سے شفا مطلوب ہوتی ہے یقیناً نافع اور شفا بخش ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ محل اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو اور فاعل و عامل کی قوت و ہمت اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مقتضا ہو۔ جب تم دیکھو کہ اذکار، آیات اور دعاؤں میں شفا نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھنے اور دعا کرنے والے کی تاثیر و توجہ کمزور ہے، یا اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی شدید و سخت رکاوٹ موجود ہے جو دوا کی تاثیر کو روک رہی ہے۔ جس طرح کہ عموماً ظاہری اور حسی امراض میں دواؤں کا حال ہوا کرتا ہے، اور کبھی ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دوا کی اقتضاء اور تاثیر کے درمیان کوئی قوی رکاوٹ مزاحم ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت کسی دوا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دوا کو قبول کرے گی، اسی درجہ بدن اور جسم کو نفع پہنچے گا۔ اسی طرح جب آدمی کا قلب کسی دعا، تعویذ کو قبول کر لیتا ہے اور دعا پڑھنے والے کے اندر ازالہ مرض کے لیے نفس فعالہ اور ہمت مؤثرہ ہوتی ہے، تو یہ دعا مکروہ و ناگوار امر کی مدافعت اور حصول مطلوب و مقصود کا ایک قوی ترین سبب بن جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات دعا اور منتر کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعا کے وقت قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کامل طور پر جمعیت خاطر نہیں پائی جاتی، اور اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلے کمان کا سا ہوتا ہے۔ ڈھیلے کمان سے جو تیر پھینکا جاتا ہے وہ کمزور رفتاری سے جاتا ہے، یا پھر اس لیے تاثیر نہیں ہوتی کہ اجابت دعا میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، مثلا حرام غذا کھائی جاتی ہے، یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے اور قلوب پر غفلت، سہو یا لہو و لعب کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، جیسے کہ مستدرک حاکم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر قبولیت دعا کا پورا پورا یقین ہو۔ خوب سمجھ لو کہ غافل و بے خبر قلب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ تم بارگاہ دعا ایک ایسی پر تاثیر دوا ہے جو یقیناً نفع دیتی ہے اور مرض کو دفع کرتی ہے، لیکن جب دل غافل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے خبر ہوتا ہے تو دعا کی قوت بیکار ہو جاتی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء کرام کو دیا ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسول، اور پھر یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی سورہ مومنون کی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو ایک طویل سفر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ فرمایا، ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے، خستہ حال اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یوں مانگتا ہے، اے پروردگار، اے پروردگار، اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہے،
تو اب خود ہی سوچ لے کہ اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بن امام احمد اپنے والد کی کتاب الزہد کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی تھی۔ اس آفت اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے بنی اسرائیل شہر سے باہر نکلے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ اپنے ناپاک جسم لے کر صحرا میں آ گئے ہو، اور جن ہاتھوں سے تم نے بندوں کو خون بہائے اور جن ہاتھوں کے ذریعے تم نے گھروں میں حرام و ناجائز مال و دولت جمع کیا ہے، وہی ناپاک و مکروہ ہاتھ تم میری طرف دعا کے لیے اٹھاتے ہو، اور اب جب کہ میرا غضب اور عذاب تمہارے لیے سخت سے سخت ہو چکا ہے اور اپنی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے تم مجھ سے حد سے زیادہ دور ہو چکے ہو، میرے سامنے دعا کرتے ہو۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دعا بھی نیکی کے ساتھ اسی طرح کافی وافی ہو جاتی ہے جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی وافی ہو جاتا ہے۔ الزہد احمد۔ دعا کی تاثیر کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ وہ آفت جو دعا کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کر جاتا ہے، دعا کی مقبولیت میں تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو کر دعا ترک کر دیتا ہے، اور اس شخص کا حال اس آدمی جیسا ہو جاتا ہے جس نے کھیت میں دانے ڈالے یا باغ میں درختوں کے پودے لگائے، کھیتی اور درختوں کی خدمت کرتا رہا، ان کو پانی دیتا رہا، لیکن جب اس کے کمال کا وقت آیا اور پھل لگنے کا زمانہ قریب آ گیا تو اس نے کھیتی اور درختوں کو چھوڑ دیا اور اس نے بالکل غافل اور بے خبر ہو گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو۔ دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی مگر میری قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم میں انہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی اور بہت ہی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسند احمد میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی ہمیشہ اس وقت تک خیر و بلائی ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رب سے دعا مانگی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی۔ اس کی سند میں ابو ہلال الراسی ضعیف راوی ہے تاہم سابقہ حدیث اس کا شاہد ہے، یعنی مفہوماً یہ حدیث صحیح ہے۔ مومن کا زبردست حربہ۔ دعا ایک نافع ترین دوا اور مومن کا زبردست حربہ ہے۔ دعا ایک نافع ترین دوا اور بلا و مصیبت کا مد مقابل ہے۔ دعا بلا و مصیبت کی مدافعت کرتی ہے اور اس کی دوا اور علاج کا کام کرتی ہے، ہر بلا و مصیبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے انسان سے دور کر دیتی ہے، اور اگر بلا و مصیبت اتر چکی ہے تو اسے پست اور ہلکا کر دیتی ہے، اور دعا مومن کا ایک زبردست حربہ اور ہتھیار ہے، جیسے کہ مستدرک حاکم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دعا مومن کا ہتھیار اور دعا کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ مسند ابی یعلا، مستدرک حاکم، اس کی سند موضوع ہے۔ محمد بن الحسن بن ابی یزید الحمدانی متروک راوی ہے، یعنی یہ روایت انتہائی ضعیف ہے، کسی قابل اعتماد نہیں۔ آفت کے مقابلہ میں مومن کی دعا کے درجات۔ مصیبت و بلا کے مقابلہ میں مومن کی دعا کے 3 درجے ہیں۔ اول، یہ کہ دعا مصیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو، ایسی دعا مصیبت کو قطعاً ہٹا دیتی ہے۔ دوم، یہ کہ دعا مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو، اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خواہ مخواہ بھگتنی ہی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ دعا اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، مصیبت کو کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتی ہے۔ سوم، یہ کہ دعا اور مصیبت برابر درجے کی اور یہ دونوں آپس میں مقاومت اور مقابلہ کرتی، جیسا کہ مستدرک حاکم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر سے بچنا ممکن نہیں، اور دعا جو مصیبت آ چکی اور جو ابھی تک نہیں آئی، اس میں بھی نفع دیتی ہے، اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ روز قیامت تک دعا اور مصیبت آپس میں جنگ کرتی رہتی ہے۔ مستدرک حاکم، اس کی سند ضعیف ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا آئی ہوئی مصیبت میں اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے، پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو۔ سنن ترمذی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر و قضا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے، اور آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق و روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا میں آنسوں کی برسات گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ دعا میں الحاح و زاری مفید ترین دوا ہے۔ نافع اور مفید ترین دوا یہ ہے کہ دعا میں الحاح و زاری کی جائے، چنانچہ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر خفا و ناراض ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرو تو بے تابی نہ آنے دو، کیونکہ دعا کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ مستدرک حاکم، یہ روایت ضعیف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح و زاری کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کی سند موضوع ہے، اس میں راوی یوسف بن الصفر متروک و کذاب راوی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ کی کتاب الزہد میں سیدنا قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مورخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن کی مثال میں اس سے بہتر نہیں پاتا کہ ایک آدمی دریا کے اندر ایک لکڑی پر سوار ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اے پروردگار، اے پروردگار، شاید اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اسے نجات دے دے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات اور مسنون دعائیں۔ کسی مقصد کے لیے جب دعا کی جائے اور دعا کے ساتھ حضور قلب اور جمعیت خاطر موجود ہو اور اجابت دعا کے 6 مخصوص اوقات میں سے کوئی وقت بھی پایا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ 6 اوقات یہ ہے: پہلا، رات کا آخری تہائی حصہ۔ دوسرا، اذان کے وقت۔ تیسرا، اذان و اقامت کے درمیان کا وقت۔
چوتھا فرض نماز کے بعد، پانچواں جمعہ کے دن جب امام ممبر پر چڑھے حتیٰ کہ نماز جمعہ ختم ہو جائے، چھٹا جمعہ ہی کے دن نماز عصر کے بعد کی آخری ساعت۔ ان اوقات کے ساتھ ہی ساتھ قلب کے اندر خشوع و خضوع بھی پایا جائے اور بارگاہ رب العالمین میں عجز و انکساری، ذلت و خاکساری، تضرع والحا اور رقت قلب بھی موجود ہو، اور دعا کرنے والے کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو اور کامل طہارت کے ساتھ ہو، اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے خاص بندے ہیں درود شریف بھیجے اور اپنی حاجت پیش کرنے سے قبل توبہ و استغفار کرے، پھر پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور نہایت الہا وزاری، تملق و خاکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنا سوال پیش کرے اور ترغیب و ترہیب، امید و خوف کے ساتھ اس کی جناب میں دعا کرے۔